السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ آج ہم انشاءاللہ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 298 یہاں سے پڑھیں گے، بنو قریظہ کی غداری اور غزوے پر اس کا اثر۔ تو اسلام دشمنی جو ہے یہ تو بہرحال شروع میں ہی رہی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی موجودگی میں، یہودی ہوں یا دوسرے مشرک قبائل ہوں، ان سب کے سینے کے اندر یا دلوں میں اسلام کی دشمنی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ تو اس لیے یہ معاہدے بھی کرتے تھے اور توڑتے بھی تھے اور غداریاں بھی کرتے تھے، دوسروں سے مل کے کسی طرح اسلام کو، نبی علیہ السلام کو کوئی نقصان پہنچا سکیں۔ تو جیسا کہ گزر چکا ہے کہ بنو قریظہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد میں بندھے ہوئے تھے، یعنی آپ نے مدینہ میں آتے ہی بنو قریظہ کے ساتھ بھی ایک معاہدہ کیا تھا، لیکن اس غزوے کے دوران میں بنو نذیر کے سردار حیی ابن اخطب نے بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد کے پاس آ کر بڑے ڈھنگ سے عہد شکنی پر آمادہ کیا۔ اسے کہا کہ یہ عہد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا اس کو تم بھی توڑو، میں بھی توڑتا ہوں۔ چنانچہ قدرے پس و پیش کے بعد کعب نے عہد توڑ دیا اور قریش اور مشرکین کے ساتھ ہو گیا۔ بنو قریظہ مدینہ کے جنوب میں تھے، جبکہ مسلمانوں کا مورچہ شمال میں تھا، لہذا بنو قریظہ اور مسلمان عورتوں اور بچوں کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ تھی اور انہیں سخت خطرہ تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے مسلمہ ابن اسلم رضی اللہ عنہ کو 200 اور زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 300 آدمی دے کر عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے بھیجا، اور سعد بن عبادہ کو مزید چند انصار صحابہ کے ساتھ اس خبر کی تحقیق کے لیے بھیجا۔ یہ لوگ گئے تو یہود کو انتہائی خباثت پر آمادہ پایا، انہوں نے علانیہ گالیاں بکیں، دشمنی کی باتیں کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کی۔ کہنے لگے اللہ کا رسول کون، ہمارے اور محمد کے درمیان کوئی عہد و پیمان نہیں۔ اس طرح انہوں نے حضرت سعد بن عبادہ کو صاف صاف سنا دیا۔ یہ سن کر وہ لوگ واپس آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اتنا کہا عدل والقارۃ، یعنی جس طرح عدل اور قارہ نے اصحاب رجی کے ساتھ بدعہدی کی تھی، اسی طرح یہود بھی بدعہدی پر تلے ہوئے ہیں، یعنی یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم انہی کی طرح مسلمانوں کو نقصان دیں۔ لوگوں کو صورتحال سمجھ میں آ گئی اور ان پر سخت خوف طاری ہو گیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ جب نگاہیں کج ہو گئیں، دل حلق کو آ گئے اور تم لوگ اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس وقت مومنین کو آزمایا گیا اور انہیں شدت سے جھنجھوڑ دیا گیا۔ تو اسی موقع پر نفاق نے بھی سر نکالا، مشکل حالات میں لوگ اپنے آپ کو کھول کے باہر کر دیتے ہیں۔ چنانچہ بعض منافقین نے کہا محمد تو ہم سے وعدہ کرتے تھے کہ ہم قیصر و کسریٰ کے خزانے کھائیں گے، یہاں تو یہ حالت ہے کہ قضاء حاجت کے لیے نکلنے میں بھی جان کی خیر نہیں، پتہ نہیں زندہ واپس بھی آتے ہیں کہ نہیں۔ بعض اور منافقین نے کہا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا تھا وہ فریب کے سوا کچھ نہیں۔ ایک اور گروہ نے کہا یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا، اے اہل یثرب تمہارے لیے ٹھہرنے کی کوئی گنجائش نہیں، لہذا واپس چلو۔ یہ پروپیگنڈے تھے اور یہ اس طرح کی باتیں تھیں تاکہ مسلمانوں کا مورائل جو ہے وہ کم ہو اور وہ لڑنے کی ہمت نہ کر سکیں یا کم از کم نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ساتھ چھوڑ دیں۔ اسی طرح ایک اور فریق نے بھاگنا چاہا اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اجازت لینے کے لیے یہ حیلہ کیا ان بیوتنا عورۃ، ہمارے گھر خالی پڑے ہیں، ان کا کوئی نگران نہیں، حالانکہ وہ خالی نہ تھے۔ تو بہرحال جب بنو قریظہ کی غداری کی خبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ کو رنج و قلق ہوا۔ آپ نے اپنا چہرہ اور سر کپڑے سے ڈھک لیا اور دیر تک چت لیٹے رہے، سوچتے رہے، دعائیں کرتے رہے۔
پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھے اور مسلمانوں کو فتح و نصرت کی خوشخبری سنائی۔ پھر آپ نے چاہا کہ عیینہ بن حصن کے پاس پیغام بھیج کر مدینے کے 1/3 پھل پر مصالحت کر لیں اور وہ بنو غطفان کو لے کر واپس چلا جائے، لیکن انصار کے دونوں سردار سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ نے اسے منظور نہ کیا اور کہا، جب ہم لوگ اور یہ لوگ دونوں شرک پر تھے تب تو یہ لوگ ایک دانے کی بھی طمع نہیں کر سکتے تھے، تو بھلا اب جب کہ اللہ نے ہمیں اسلام سے نوازا ہے اور آپ کے ذریعے سے عزت بخشی ہے، ہم انہیں اپنا مال دے دیں؟ واللہ ہم انہیں صرف تلواریں دیں گے، کیونکہ عیینہ بن حصن بھی ایک دھوکے باز آدمی تھا، تو اس نے بھی بڑا نقصان دیا۔ تو اس پر آپ نے ان دونوں کی رائے کو درست قرار دیا۔ پھر اللہ کے کام بھی نرالے ہیں۔ ابھی حالات اسی سنگین مرحلے سے گزر رہے تھے کہ نعیم بن مسعود اشجعی رضی اللہ عنہ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے۔ ان کا تعلق قبیلہ غطفان سے تھا اور وہ قریش اور یہود کے دوست تھے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میری قوم کو میرے اسلام کا علم نہیں، لہذا آپ مجھے کوئی حکم فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، انت رجل واحد، تم فقط ایک آدمی ہو، وماذا عسى ان تفعل، اس لیے کر ہی کیا سکتے ہو، ولكن خذل عنا ما استطعت، البتہ جس قدر ممکن ہو ان میں پھوٹ ڈالو، فإن الحرب خدعة، کیونکہ جنگ تو چال بازی کا نام ہے۔ تم جاؤ قریش اور یہود جو تمہارے دوست ہیں ان کے درمیان کچھ ایسی باتیں کرو کہ ان میں پھوٹ پڑ جائے اور ان کا ایکا یا اتحاد ٹوٹ جائے، کیونکہ اب سب متفق ہو رہے تھے کہ مخالفت میں سبھی ایک ہو گئے تھے۔ اس پر حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو قریظہ کے پاس پہنچے۔ انہوں نے دیکھا تو اعزاز و اکرام کیا۔ حضرت نعیم نے کہا، آپ لوگ جانتے ہیں کہ مجھے آپ لوگوں سے محبت اور خصوصی تعلق کی خاطر ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا رہا ہوں، کیا آپ اسے میری طرف سے چھپائے رکھیں گے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ حضرت نعیم نے کہا، بنو قینقاع اور بنو نذیر پر جو گزر چکی ہے اسے آپ جانتے ہی ہیں۔ اب آپ لوگوں نے قریش اور غطفان کا ساتھ دیا ہے، مگر ان کا معاملہ آپ جیسا نہیں ہے۔ یہ علاقہ آپ کا اپنا علاقہ ہے، یہاں آپ کے بال بچے ہیں، عورتیں ہیں اور مال و دولت ہے۔ آپ لوگ یہاں سے کہیں اور نہیں جا سکتے، جبکہ ان کا علاقہ، مال و دولت، عورتیں اور بال و بچے دور دراز ہیں، یعنی مشرکین مکہ۔ انہیں موقع ملا تو کوئی قدم اٹھائیں گے، ورنہ اپنے علاقے کی راہ لیں گے اور آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں گے، اور وہ جس طرح پھر چاہیں گے انتقام لیں گے۔ یہ سن کر وہ چونک پڑے، بولے، اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ حضرت نعیم نے کہا، جب تک وہ اپنے آدمی یرغمال کے طور پر نہ دیں ان کے ساتھ جنگ میں شریک نہ ہونا، یعنی مشرکین سے چند آدمی لے لو یرغمال کے طور پر، پھر جنگ میں شریک ہو، ورنہ نہ ہونا، ایک ضمانت ہوگی۔ انہوں نے کہا، آپ نے بہت درست رائے دی ہے۔ اس کے بعد حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کا رخ کیا اور ان کے سرداروں کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے کہا، آپ لوگ جانتے ہیں کہ مجھے آپ سے محبت و خیر خواہی ہے۔ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ حضرت نعیم نے کہا، تو میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، اسے میری جانب سے چھپائے رکھیں۔ انہوں نے کہا، ہم ایسا ہی کریں گے۔ حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بات یہ ہے کہ یہود نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عہد شکنی کی ہے اس پر وہ نادم ہے۔ انہیں ڈر ہے کہ آپ لوگ انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم پر چھوڑ کر واپس چلے جائیں گے، لہذا انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مراسلت کی ہے کہ آپ لوگوں سے کچھ یرغمالی لے کر ان کے حوالے کر دیں، پھر آپ لوگوں کے خلاف ان سے اپنا معاملہ استوار کر لیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر راضی ہو گئے ہیں، لہذا آپ لوگ چوکنا رہیں، اگر وہ آپ سے یرغمالی طلب کریں تو ہرگز نہ دیں۔ اس کے بعد غطفان کے پاس بھی جا کر یہی بات دہرائی اور ان کے کان بھی کھڑے ہو گئے۔ یہ ہے انٹیلیجنس جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی استعمال کی، اس لیے کہ دشمن ہر حربے استعمال کرتا ہے، تو کیا مسلمان اپنے مخالفین کے خلاف اس قسم کے حربے استعمال نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے۔ اور آپ نے تو صرف ان کو یہ کہا تھا کہ ابو نعیم تم ایک کام کرو کہ ان کا جو ایک ہے اس میں پھوٹ ڈالو، آپ نے کوئی راہ نہیں بتائی تھی۔ یہ تو ابو نعیم کی اپنی ایک سوچ تھی اور انہوں نے اس طرح کام کیا کہ سب کے درمیان پھوٹ ڈلوا دی، اور اس طرح
اس باحکمت تدبیر سے دلوں میں شبہات پیدا ہو گئے اور پھوٹ پڑ گئی۔ چنانچہ ابو سفیان نے بنو قریظہ کے پاس ایک وفد بھیجا کہ کل جنگ کی جائے۔ بنو قریظہ نے کہا ایک تو کل ہفتے کا دن ہے اور ہم پر جو عذاب آیا اس روز شریعت کے حکم سے تجاوز کرنے کے سبب آیا، دوسرے آپ جب تک ہمیں کچھ یرغمالی نہ دیں گے ہم آپ کے ساتھ جنگ میں شرکت نہ کریں گے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ ہمیں چھوڑ کر اپنے اپنے علاقوں کی راہ لیں۔ اس پر قریش اور غطفان نے کہا واللہ نعیم نے سچ کہا تھا، اور قریش نے یہود کو کہلوا بھیجا کہ ہم آپ کو کوئی یرغمال نہ دیں گے، آپ لوگ جنگ کے لیے نکل پڑیں۔ اس پر یہود نے کہا کہ واللہ نعیم نے سچ کہا تھا۔ اس طرح فریقین کے حوصلے ٹوٹ گئے اور ان میں پھوٹ پڑ گئی۔ اس دوران مسلمان یہ دعائیں کر رہے تھے اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اے اللہ ہماری پردہ پوشی فرما اور ہمیں خطرات سے مامون کر دے، محفوظ کر دے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے رب عز و جل سے یہ دعا فرمائی اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اہزم الاحزاب اللہم اہزمہم وزلزلہم، اے اللہ، اے کتاب اتارنے والے، اے جلد حساب لینے والے، انہیں شکست دے دے اور جھنجھوڑ کر رکھ دے۔ مسلمان بھی جھنجھوڑ کر رکھ دیے گئے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی یہ عرض کی تاکہ ان پر بھی مسلمانوں کا یا ہمارا خوف جو ہے نا وہ پیدا ہو جائے۔ تو اللہ نے دعا قبول کی اور مشرکین پر تند ہواؤں اور فرشتوں کا لشکر بھیج دیا، جس نے ان کو ہلا ڈالا، ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، ان کی ہانڈیاں الٹ دیں، ان کے خیمے اکھیڑ دیے اور کڑکڑاتی سردی سے الگ مار ماری اور ان کی کوئی چیز اپنی جگہ نہ رہ سکی۔ یعنی کڑکڑاتی سردی سے الگ مار ماری، یعنی ایک تو سردی کی بڑی سخت مار ان پر پڑی، تیز ہوا، اور ان کی چیز کوئی اپنی جگہ نہ رہ سکی۔ چنانچہ انہوں نے کوچ کی تیاری شروع کر دی۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو ان کی خبر لانے کے لیے بھیجا کہ تم ذرا جاؤ اور مشرکین کے جو اپنے علاقے ہیں جہاں ان کی فورسز بیٹھی ہیں یا کام کر رہی ہیں، جاؤ ذرا خبر لے کے آؤ۔ اور ساتھ ہی یہ بھی سمجھا دیا کہ حذیفہ کچھ بھی ہو تم نے اپنا تیر نہیں چلانا۔ تو حذیفہ کہتے ہیں بڑی سخت سردی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مجھے کچھ پہنایا یا آپ نے میرے ارد گرد دائرہ لگایا یا دعا کی، تو میں جب نکلا تو ان کے علاقے میں پہنچا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں کسی حمام سے گزر رہا ہوں۔ تو وہ کفار کے محاذ کے اندر تک گئے اور واپس آئے۔ انہیں قطعاً سردی نہ لگی بلکہ انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے گرم پانی کے حمام میں ہیں۔ انہوں نے واپس آ کر دشمن قوم کی واپسی کی اطلاع دی اور سو گئے۔ صبح ہوئی تو مسلمانوں نے دیکھا کہ کفار کی طرف کا میدان جنگ صاف ہے، وہ سب بھاگ گئے تھے۔ اللہ نے کفار کو کسی خیر کے بغیر غیظ و غضب سمیت واپس کر دیا تھا، یعنی وہ تو یہ سوچ کے آئے تھے کہ ہم جنگ جیتیں گے اور مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں گے، اور یہ ان کے لیے خیر تھی، اور مال غنیمت بھی لوٹ لے جائیں گے، کئی لوگ غلام بنیں گے، لونڈیاں بنیں گی، لیکن اللہ نے کسی خیر کے بغیر ان کو غیظ و غضب سمیت واپس کر دیا۔ یعنی جب وہ واپس ہوئے تو غصے سے بھرے ہوئے تھے کہ اتنی سخت ناکامی، اتنی شرمندگی ان کو ہوئی، اور ان سے جنگ کے لیے اللہ ہی تنہا کافی ہوا، اور اللہ قوی و عزیز ہے۔ اس غزوے کی ابتدا شوال 5 ہجری میں اور انتہا 1 مہینے بعد ذی قعدہ میں ہوئی۔ جنگ نہیں ہوئی تھی، بہرحال چند ایک ہم نے واقعات پڑھے تھے کہ 5 مسلمان شہید ہوئے اور ان کے بھی 8-10 لوگ مارے گئے تھے۔ تو یہ مدینے پر ضرب لگانے اور اسلام اور مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کے لیے دشمنان اسلام کی سب سے بڑی کوشش تھی، سب سے بڑا ایکا تھا کہ کسی طرح مسلمانوں کا اور اسلام کا خاتمہ کیا جائے۔ اصل میں ڈر یہی ہوتا ہے کہ اسلام جو بڑے اچھے فطری طریقے سے پھیلتا ہے اور لوگوں کے اندر، دلوں کے اندر جا کے جگہ بناتا ہے، لوگ اس بات سے ڈرتے تھے کہ یہ کیا چیز ہے، اس کو روکو، اور روکنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا جاتا تھا۔ نبی علیہ السلام کے دور میں اور بعد میں بھی ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے اور جاتا رہا ہے، لیکن اللہ نے انہیں نامراد کیا اور ان کی سازش ناکام بنا دی۔ اور ان طاقتوں کے مجموعی طور پر ناکام ہونے کے معنی یہ تھے کہ اب چھوٹے چھوٹے متفرق گروہ مدینہ کا رخ کرنے کی ہمت بدرجہ اولا نہیں کر سکتے تھے۔
یعنی وہ اب چھوٹے چھوٹے گروہ آ کے مدینہ پر حملے کریں، ان میں اب ہمت نہیں رہی تھی۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دیتے ہوئے فرمایا، جب وہ ناکام ہو کے واپس چلے گئے، جنگ خندق نہ ہو سکی، تو آپ نے اب فرمایا الآن نغزوہم، اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے، اب یہ ہم پر نہیں کر سکتے، اب ہم جایا کریں گے، ولا یغزونا، وہ ہم پر چڑھائی نہیں کر سکیں گے، نحن نسیر الیہم، اب ہمارا لشکر ان کی طرف جایا کرے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ تو ذیقعدہ 5 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے واپس آنے کے بعد ابھی ہتھیار اور کپڑے اتار کر ام سلمہ کے گھر میں غسل کر کے فارغ ہی ہوئے تھے کہ جناب جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور بنو قریظہ کی طرف نکلنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، میں آگے آگے جا رہا ہوں، ان کے قلوں میں زلزلہ برپا کر دوں گا اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا، اور یہ کہہ کر فرشتوں کے جلد میں وہ روانہ ہو گئے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں منادی کرا دی کہ من کان سامعا مطیعا فلا یصلین العصر الا ببنی قریظہ، جو شخص آج اس وقت سمع و طاعت پر قائم ہے، یعنی میری بات غور سے سنتا ہے اور اس کو مانتا ہے اور عمل کرنے کے لیے تیار ہے، تو میں اسے یہ کہتا ہوں کہ وہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں چل کے پڑھے، یہاں مت پڑھے، حالانکہ وقت تھا۔ اس کے بعد مدینے کا انتظام ابن ام مکتوم کو آپ نے سونپا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ کا پھریرا دے کر ایک جماعت کے ساتھ آگے روانہ فرما دیا۔ بنو قریظہ نے انہیں دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گالیوں کی بوچھاڑ کر دی اور ہرزہ سرائی کی۔ ادھر اعلان سن کر مسلمان بھی جھٹ پٹ تیار ہوئے اور نکل پڑے۔ بعض لوگ ابھی راستے ہی میں تھے کہ عصر کا وقت ہو گیا، چنانچہ کچھ لوگوں نے وہیں نماز پڑھ لی اور کچھ لوگوں نے بنو قریظہ پہنچنے تک مؤخر کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہاجرین و انصار کے جل میں نکلے اور بنو قریظہ کے انا نامی ایک کنویں پر پڑاؤ ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے بنو قریظہ کے دلوں میں رعب ڈال دیا تھا اور وہ اپنی گڑھیوں میں قلع بند ہو کر رہ گئے، انہیں لڑائی کی جرت نہ ہوئی۔ مسلمانوں نے سختی سے محاصرہ جاری رکھا۔ یہود نے جب دیکھا کہ محاصرہ طول پکڑ رہا ہے تو چاہا کہ اپنے بعض مسلمان حلیفوں سے مشورہ کریں، چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ وہ ابو لبابہ کو بھیج دیں تاکہ ان سے مشورہ کر لیا جائے۔ آپ نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا۔ انہیں دیکھ کر مرد حضرات ان کی طرف دوڑ پڑے، عورتیں اور بچے ان کے سامنے دھاڑیں مار مار کر رونے لگے۔ اس کیفیت کو دیکھ کر حضرت ابو لبابہ پر رقت طاری ہو گئی۔ یہود نے کہا، کیا آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر ہتھیار ڈال دیں؟ انہوں نے کہا ہاں، اور ساتھ ہی ہاتھ سے حلق کی طرف اشارہ کر دیا۔ یوں کہتی ہیں، مطلب یہ تھا کہ ذبح کر دیے جاؤ گے۔ حالانکہ انہیں فوراً احساس ہوا کہ اشارہ کر کے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت کی ہے۔ چنانچہ وہ سیدھے مسجد نبوی پہنچے اور اپنے آپ کو اس کے ایک ستون سے باندھ لیا اور قسم کھائی کہ اب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اپنے دست مبارک سے کھولیں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا، اما انہ لو جاءنی لاستغفرت لہ اما اذا فعل ما فعل فنترکہ حتی یقضی اللہ فیہ، اگر وہ میرے پاس آ گئے ہوتے تو میں ان کے لیے دعائے مغفرت کر دیتا، لیکن جب وہ وہی کام کر بیٹھے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو ستون سے باندھ دیا ہے تو اب ہم بھی انہیں چھوڑے رکھیں گے یہاں تک کہ اللہ ہی ان کے بارے میں فیصلہ فرمائے۔ اب یہاں یہ بھی دیکھیے کہ بہرحال ابو لبابہ مسلمان تھے، انسان تھے، ان سے ہو گئی غلطی، لیکن بڑی سیریس غلطی تھی۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو غصہ تھا یا آپ کا جو فیصلہ تھا وہ آپ کا زبانی طور پر نہیں تھا، لیکن انہوں نے یہ کہہ دیا کہ آپ کو نبی علیہ السلام ذبح کر دیں گے، بچے کا تم میں سے کوئی بات نہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات تھی جو انہوں نے کی، اور بعد میں محسوس بھی کی کہ غلطی ہوئی ہے اور بہت سنگین غلطی کی ہے میں نے، کہ سفارت جو ہے وہ کامیاب نہیں کی میں نے، تو اس وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو باندھ دیا۔ لیکن کم از کم اتنا نہیں ہوتا تھا کہ غلطی کر کے اس پہ اڑ جائے اور آدمی دھوکہ دے کے اپنی جان بچانے کی خاطر دوسروں کے ساتھ جا کے مل جائے۔ صحابہ نے یہ حرکتیں نہیں کی۔ ادھر طوالت محاصرہ کے ساتھ ہی بنو قریظہ کے حوصلے ٹوٹ گئے، چنانچہ 25 روز کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا کہ آپ جو فیصلہ مناسب سمجھیں کریں۔ آپ نے مردوں کو باندھ لیا
اور عورتوں اور بچوں کو علیحدہ کر لیا۔ قبیلہ اوس کے لوگ عرض پرداز ہوئے، ہمارے ان حلفاء پر احسان فرمائیں۔ یعنی اوس جو انصاری تھے، انہوں نے نبی علیہ السلام سے عرض کی کہ یہ ہمارے حلیف ہیں، یعنی ہم نے ان سے معاہدہ کر رکھا تھا کہ آپ ہمیں اور ہم آپ کو بچائیں گے۔ جس طرح خزرج کے خلفاء بنو قینقاع پر احسان فرمایا تھا، آپ نے فرمایا الا ترضون ان يحكم فيهم رجل منكم، کیا آپ لوگ اس بات پر راضی نہیں کہ ان کے متعلق آپ ہی کا ایک آدمی فیصلہ کرے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ تو اوسی انصاری صاحب نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا فذاک الی سعد بن معاذ، تو یہ معاملہ میں سعد بن معاذ کے حوالے کیے دیتا ہوں کہ وہ ان مردوں کے بارے میں یا ان قیدیوں کے بارے میں جو فیصلہ کریں منظور ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ خندق میں جو زخم لگا تھا اس کی وجہ سے وہ مدینہ میں ہی تھے، انہیں گدھے پر سوار کر کے لایا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کی جانب کھڑے ہو، اٹھو۔ چنانچہ لوگ اٹھ کر ان کے استقبال کو گئے اور انہیں دونوں طرف سے گھیر لیا۔ تو یہ جو آپ نے فرمایا قوموا الی سیدکم، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے استقبال کے لیے انہیں سعد بن معاذ مجبور کر رہے ہیں، یا سعد بن معاذ یہ مائنڈ کریں گے کہ اگر ہم ان کا احترام میں کھڑے نہ ہوئے تو یہ ناراض ہو جائیں گے، بلکہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ان کے احترام میں تم کھڑے ہو، آ رہے ہیں تو ان کے احترام میں کھڑے ہو، آگے جاؤ، ان کا استقبال کرو، یہ مطلب ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں جب آؤں تو تم میرے لیے مت کھڑے ہوا کرو جس طرح اجمی لوگ اپنے بادشاہوں کے لیے کھڑے ہوا کرتے ہیں۔ استقبال کے لیے کھڑا ہوا جا سکتا ہے کہ کوئی آ رہا ہے اور دور ہے تو انسان کہیں بیٹھا ہے تو اٹھ کے باہر جائے، اس کو ویلکم کہے، اس کو گھر لے آئے یا اس کو اندر لے آئے تو یہ ٹھیک ہے، یا اس کو ویسے ہی کھلے میدان میں ہے تو وہ آدمی ذرا چل کے آگے جائے، تھوڑا سا استقبال کر لے، یہ ایک احترام ہے۔ لیکن یہ احترام عام بندے جو یہ سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہماری محفل میں آ گئے یا بزرگ ہماری محفل میں آ گئے تو ہم کھڑے ہو جائیں ان کے احترام کے لیے، تو یہ اس احترام کے لیے آپ نے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب سیدہ فاطمہ جاتی تھیں آپ کو ملنے کے لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو علم ہوتا کہ میری بیٹی آ رہی ہیں، تو آپ جیسی جہاں بیٹھے ہیں آپ کھڑے ہو کے آگے بڑھ کے اپنے بچی کو ریسیو کرتے تھے۔ تو یہ ایک احترام تھا جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی بچی کو اور معزز لوگوں کو خود بھی دیتے تھے، اور صحابہ کرام کو بھی یہ سکھایا تھا، ہم مسلمانوں کو بھی یہ سکھایا۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے احترام کے لیے جب کوئی آئے یا کھڑا نہ ہو تو غصہ کرے اور کہے میں آیا ہوں، آپ نے میرا احترام نہیں کیا، آپ کھڑے نہیں ہوئے۔ اس سے منع کیا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ اور کہنے لگے لوگ کہ سعد اپنے حلیفوں کے بارے میں حسن سلوک کیجیے گا۔ حضرت سعد خاموش تھے، کچھ جواب نہیں دے رہے تھے۔ جب لوگوں نے گزارش کی، بھرمار کر دی، تو بولے اب وقت آ گیا ہے کہ سعد کو اللہ کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں۔ حضرت سعد نے یہ لفظ فرمایا، بار بار جو لوگوں نے اصرار کیا تو انہوں نے یہی فرمایا اب وقت آ گیا ہے سعد کہ اللہ کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا۔ یہ سن کر بعض لوگ وہیں سے مدینہ پلٹ آئے اور قیدیوں کی موت کا اعلان کر دیا۔ جب حضرت سعد اتر چکے اور انہیں بتایا گیا کہ بنو قریظہ ان کی ثالثی پر راضی ہیں، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے اور اموال تقسیم کر دیا جائے۔ یہ ان کا فیصلہ تھا۔ یہ گو بظاہر لگتا ہے کہ بڑا ظلم ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تک کو قتل کرنے کی، شہید کرنے کی انہوں نے کئی دفعہ کوششیں کی۔ ہم نے پڑھا ہے کہ انہوں نے کس طرح دوسرے لوگوں کو ابھار کے، یعنی جنگ احد میں بھی، پھر اس کے بعد مسلسل اور تھوڑی تھوڑی جو جنگیں کر کر کے مسلمانوں کو تکلیفیں دی۔ نبی علیہ السلام کو اپنے ہاں بلایا تو آپ پر اوپر سے ایک بڑا پتھر لڑکا کے مارنے کی کوشش کی۔ زہر انہی کی عورت نے دیا، اور بھی بڑے کام انہوں نے کیے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاید کسی اور سے اتنے تنگ نہیں تھے جتنا ان لوگوں نے آپ کی مخالفت اور دشمنی کی تھی. اور پھر ایک یعنی مسلمان خواتین بھی اگر ان کے علاقے میں چلی جاتی تو یہ ان کو بھی ذلیل کرتے تھے. یعنی دشمنی میں یہ حد سے آگے بڑھے ہوئے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کا فیصلہ سن کے فرمایا لقد حکمت فیہم بحکم اللہ من فوق 7 سماوات. سعد تم نے ان کے بارے میں وہی فیصلہ کیا ہے جو 7 آسمانوں کے اوپر اللہ تعالی کا فیصلہ ہے. یہ وحی کی تائید ہے. یہ فیصلہ یہودی شریعت کے مطابق بلکہ ان کی شریعت کے فیصلے کے مقابلے میں زیادہ رحم و نرمی پر مبنی تھا، کیونکہ ان کے ہاں تو کچھ اور تھا نا کہ تم آپس میں کھڑے ہو کے ایک دوسرے کو مارو، ایک دوسرے کو رشتہ دار دوسرے کو سامنے کھڑا کر کے اس کو قتل کرتے. تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے کے بعد بنو قریظہ کو مدینہ لایا گیا اور بنو نجار کی ایک عورت جو حارث کی صاحبزادی تھی ان کے گھر میں قید کر دیا گیا اور مدینہ کے بازاروں میں خندقیں کھو دی گئیں. پھر انہیں ایک ایک گروہ کر کے لے جایا گیا اور ان خندقوں میں ان کی گردنیں مار دی گئیں. ان کی تعداد 400 اور کہا جاتا ہے کہ 600 اور 700 کے درمیان تھی. انہی کے ساتھ بنو نذیر کا سردار حیی ابن اخطب بھی مارا گیا. یہ یہود کے ان 20 سرداروں میں سے تھا جنہوں نے قریش اور غطفان کو غزوہ احزاب کے لیے تیار کیا تھا. پھر بنو قریظہ کے پاس آ کر انہیں عہد شکنی پر ورغلایا، یہاں تک کہ انہوں نے مسلمانوں کی زندگی کے مشکل ترین اوقات میں ان کے ساتھ غداری کی تھی. اور غداری کرتے وقت حیی سے یہ شرط لگائی تھی کہ یہ بھی ان کے ساتھ رہے گا اور جو حشر ان کا ہوگا وہی اس کا بھی ہوگا. چنانچہ محاصرہ اور ہتھیار ڈالنے کے دوران میں یہ بھی ان کے ساتھ قتل کر دیا گیا تھا. بنو قریظہ کے چند افراد ہتھیار ڈالنے سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے، ان سے کوئی تعرض نہیں کیا گیا. بعض لوگوں کو ہبہ کروا لیا گیا تھا، انہیں بھی چھوڑ دیا گیا اور وہ بھی مسلمان ہو گئے. ان کی ایک عورت بھی قتل کر دی گئی کیونکہ اس نے چکی پھینک کر حضرت خلاد ابن سوید کو قتل کر دیا تھا. یہ دشمنی میں دیکھی کتنے آگے تھے. ہتھیار اور اموال جمع کیے گئے، 1500 تلواریں، 300 زرہیں، 2000 نیزے، 500 ڈھال، بہت سا سامان، بہت سے برتن، اونٹ اور بکریاں جمع ہوئیں. آپ نے کھجوروں اور قیدیوں سمیت ان سب کا خمس نکال کر بقیہ مال غنیمت فوجیوں پر تقسیم کر دیا. جو پیدل تھا اسے 1 حصہ اور جو شاہ سوار تھا اسے 3 حصے دیے. 1 حصہ اس کا اپنا اور 2 حصے اس کے گھوڑے کے. گھوڑوں کو بھی مال غنیمت ملتا ہے. قیدیوں کو نجد بھیج کر ان کے بدلے ہتھیار خرید لیے گئے. البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے حضرت ریحانہ بنت زید ابن عمرو بن خنافہ کو اپنے لیے منتخب کیا. پھر کہا جاتا ہے کہ انہیں اپنی ملکیت میں رکھا اور کہا جاتا ہے کہ انہیں آزاد کر کے شادی کر لی. حجۃ الوداع کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. جب بنو قریظہ کا کام تمام ہو چکا تو بندہ صالح حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول ہو گئی. انہوں نے دعا کی تھی نا، انہوں نے پڑھا تھا. وہ مسجد نبوی کے خیمے میں تھے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہی سے ان کی عادت کر لیا کریں. ان کے اوپر ایک بکری گزر گئی جس سے زخم کھل کر ہنسلی کے پاس سے بہہ پڑا. لیٹے ہوئے تھے، کوئی بکری آئی اور اس کا پاؤں اس زخم پہ پڑ گیا. وہ چلی گئی لیکن وہ زخم کھل کر ہنسلی کے پاس سے بہہ نکلا اور اس قدر خون نکلا کہ وہ وفات پا گئے. ان کا جنازہ مسلمانوں کے ساتھ فرشتوں نے بھی اٹھایا اور ان کی موت پر رحمان کا عرش بھی لرز اٹھا. یہ حدیث میں آتا ہے. ادھر ابو لبابہ پر 6 راتیں گزر چکی تھیں. نماز کے لیے ان کی بیوی انہیں کھول دیتی تھی. اس کے بعد وہ پلٹ کر پھر اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیتے تھے. اس کے بعد حضرت ام سلمہ کے مکان میں ان کی قبولیت توبہ کی بشارت نازل ہوئی. حضرت ام سلمہ نے انہیں یہ بشارت دی تو لوگ انہیں کھولنے کے لیے دوڑ پڑے، مگر انہوں نے انکار کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی انہیں نہیں کھولے گا. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے لیے نکلے تو انہیں کھول دیا. غزوہ بنو قریظہ کے بعد مسلمانوں کو مزید کئی عسکری کارروائیاں انجام دینی پڑی. ان میں اہم کارروائیاں حسب ذیل تھی. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ زندگی ہے. آپ جہاں مبلغ ہیں، بہت بڑے مجاہد بھی ہیں، اور آپ کو دوسروں نے ہمیشہ الرٹ رکھا ہے، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑائی کے لیے نہیں آئے تھے.
ابو رافع سلام ابن ابی الحقیق کا قتل۔ یہ شخص حجاز کا تاجر اور یہود خیبر کا رئیس تھا، اور ان بڑے مجرمین میں سے ایک تھا جنہوں نے اہل مدینہ کے خلاف جماعتوں کو ورغلانے اور لانے کا کام کیا تھا۔ چنانچہ جب مسلمان احزاب اور قریظہ سے فارغ ہو چکے، یہ جو تھوڑی سی ہسٹری ہم پڑھ رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی میں کیا کچھ ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح تیاریاں کی اور دشمنوں نے کیا کیا حربے استعمال کیے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی مسلمان لوگوں کو، مسلمان ملکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت کو بڑا گہرائی سے پڑھنا چاہیے۔ اس کو پڑھ کے بہت سے راستے ہمارے سامنے کھل سکتے ہیں۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ دوسروں سے ہم کوئی سبق لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی میں بہت سے دشمن تھے، بہت سخت ترین دشمن تھے، اور انہوں نے یہاں تک کہ مسلمانوں کو نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کا ایک اتفاق کر لیا تھا، اور کیا کیا انہوں نے حربے اختیار کیے۔ یہ ساری سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہم اس کو پڑھ کے اپنے اندر جو غدار یا منافق ہیں ان کو بھی باہر نکال سکتے ہیں، اور یہ بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ کس طرح سازشیں ہوتی ہیں اور کس طرح ایک دوسرے کو خریدا جاتا ہے، اور پھر یہ بھی کہ ہم اپنی کوششیں کیا کیا کر سکتے ہیں۔ تو جب مسلمان احزاب اور قریظہ سے فارغ ہو چکے تو خزرج کے 5 آدمی اس شخص کو قتل کرنے کے لیے تیار ہوئے، تاکہ کعب بن اشرف کو قتل کر کے اوس نے جیسا شرف حاصل کیا تھا وہاں ویسا ہی شرف یہ لوگ بھی حاصل کر لیں۔ پھر یہ لوگ خیبر کے اطراف میں واقع اس کے قلعے کے پاس پہنچے۔ اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا۔ ان کے قائد عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں جاتا ہوں اور دروازے کے پہرے دار کے ساتھ کوئی لطیف حیلہ اختیار کرتا ہوں، ممکن ہے اندر داخل ہو جاؤں۔ اس کے بعد وہ تشریف لے گئے اور دروازے کے قریب جا کر سر پر کپڑا ڈال کر یوں بیٹھ گئے گویا قضائے حاجت کر رہے ہوں۔ پہرے دار نے زور سے پکار کر کہا، او اللہ کے بندے، اگر اندر آنا ہے تو آ جا، ورنہ میں دروازہ بند کرنے جا رہا ہوں۔ عبداللہ ابن عتیق اندر داخل ہو گئے اور چھپ گئے۔ جب لوگ سو گئے تو انہوں نے کنجیاں لیں اور دروازہ کھول دیا تاکہ بوقت ضرورت بھاگنے میں آسانی ہو۔ اس کے بعد انہوں نے ابو رافع کے حجرے کا رخ کیا، یہ ابو رافع سلام ابن ابی الحقیق۔ ادھر جاتے ہوئے جو دروازہ کھولتے اسے اندر سے بند کر لیتے تاکہ لوگوں کو اگر ان کا پتہ لگ بھی جائے تو لوگوں کے پہنچنے سے پہلے وہ ابو رافع کو قتل کر دیں۔ جب اس کے حجرے میں پہنچے تو اپنے بال بچوں کے درمیان تاریکی میں سو رہا تھا اور پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کہاں ہے، لہذا انہوں نے آواز دی، ابو رافع۔ اس نے کہا، کون ہے؟ عبداللہ نے آواز کا رخ کیا اور تلوار کی ایک ضرب لگائی، لیکن چونکہ ہڑ بڑھائے ہوئے تھے اس لیے کاری ضرب نہ لگی اور اس نے زور کی چیخ ماری۔ وہ جھٹ باہر نکل گئے اور آواز بدل کر آئے گویا مدد کرنے آئے ہوں۔ کہا، ابو رافع یہ کیسی آواز تھی؟ اس نے کہا، تیری ماں برباد ہو، ایک آدمی نے ابھی مجھے اس کمرے میں تلوار ماری ہے۔ اب انہوں نے دوبارہ اس کا رخ کیا اور تلوار کی ایسی زوردار ضرب لگائی کہ وہ خون میں لت پت ہو گیا، لیکن اب بھی قتل نہ ہو سکا تھا، اس لیے انہوں نے اس کے پیٹ پر تلوار رکھ کر دبا دی اور وہ پیٹھ تک اتر گئی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک ایک دروازہ کھولا، باہر نکلے۔ چاندنی رات تھی اور ان کی نگاہ کمزور، انہوں نے سمجھا زمین تک پہنچ چکے ہیں۔ پاؤں بڑھایا تو سیڑھی سے نیچے آ رہے اور پاؤں میں چوٹ آ گئی۔ انہوں نے پگڑی سے پاؤں باندھا اور دروازے کے پاس چھپ گئے۔ جب مرغ نے آواز دی تو ایک آدمی نے قلعے کی دیوار پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ میں اہل حجاز کے تاجر ابو رافع کی موت کی اطلاع دیتا ہوں۔ عبداللہ ابن عتیق جان گئے کہ وہ مر چکا ہے، لہذا اپنے ساتھیوں کے پاس آ گئے اور سب نے مدینہ کی راہ لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر واقعہ بیان کیا۔ آپ نے ان کے پاؤں پر دست مبارک پھیرا اور انہیں ایسا لگا کہ گویا کبھی کوئی تکلیف ہوئی ہی نہ تھی۔ تو ایک تو یہ بہت ازلی دشمن تھا جس کو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، یعنی اس صحابی نے، عبداللہ ابن عتیق نے جا کے ختم کیا۔ پھر سید یمامہ۔ یمامہ ایک بہت بڑا علاقہ ہے جہاں سے مسلمانوں کے قافلے یعنی آتے جاتے تھے شام کی طرف، اور یہ یمامہ کا جو سردار تھا یہ مسلمانوں کے قافلوں کو لوٹ لیتا تھا اور بعض قافلے والوں کو شہید بھی کر دیتا تھا۔ تو اس سے بھی مسلمان بڑے تنگ آئے ہوئے تھے۔ ثمامہ بن اسال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین اسلام کو سخت ناپسند کرتے تھے، چنانچہ محرم 6 ہجری میں
مسلمہ کذاب کے حکم سے بھیس بدل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے نکلے. ادھر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی محمد بن مسلمہ کو 30 سواروں کے ساتھ دریا کے اطراف میں جو بصرہ کے راستے میں مدینہ سے 7 رات کے فاصلے پر ہے بنی بکر بن کلاب کی تعذیب کے لیے بھیجا کہ بنی بکر کی ذرا خبر لیں. سواروں نے واپس آتے ہوئے راستے میں سمامہ کو پا لیا، چنانچہ انہیں گرفتار کر کے مدینہ لے آئے اور مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو فرمایا ما عندک یا سمامہ، سمامہ تمہارے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا محمد میرے پاس خیر ہے، اگر قتل کرو تو ایک خون والے کو قتل کرو گے، یعنی میرا خون ضائع نہیں جائے گا، میرے قبیلہ کے لوگ اس کا بدلہ آپ سے لے لیں گے، اور اگر احسان کرو تو ایک قدردان پر احسان کرو گے، اور اگر مال چاہتے ہو تو مانگو، جو چاہو گے دیا جائے گا. اس کے بعد آپ نے انہیں اسی حال پہ چھوڑ دیا. دوسرے دن پھر آپ گزرے، یعنی نمازیں آپ پڑھ رہے ہیں مسجد میں، صحابہ بھی آتے ہیں دیکھ رہے ہیں وہ، تو آپ پھر گزرے اور پھر یہی گفتگو ہوئی. پھر تیسرے دن بھی یہی سوال و جواب ہوا. اس کے بعد آپ نے فرمایا اطلقوا سمامہ، سمامہ کو چھوڑ دو. صحابہ کرام نے انہیں چھوڑ دیا، یعنی وہ تو یہ توقع کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول حکم دیں گے کہ اس کو قتل کر دو. تو وہ کہیں گئے باہر، کہیں کنواں تلاش کیا، اس کا پانی نکالا، غسل کیا اور واپس آئے اور مسلمان ہو گئے. نبی علیہ السلام کے سامنے کلمہ شہادت پڑھا. پھر آپ سے کہنے لگے واللہ روئے زمین پر کوئی چہرہ میرے نزدیک آپ کے چہرے سے زیادہ قابل نفرت نہ تھا، لیکن اب آپ کا چہرہ میرے نزدیک دوسرے تمام چہروں سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے. اور واللہ روئے زمین پر کوئی دین میرے نزدیک آپ کے دین سے زیادہ ناپسندیدہ نہ تھا، مگر اب آپ کا دین میرے نزدیک دوسرے تمام ادیان سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے. پھر واپسی پر حضرت سمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کے لیے مکہ گئے تو قریش نے انہیں اسلام لانے پر ملامت کی. انہوں نے کہا واللہ تمہارے پاس یمامہ سے گیہوں کا ایک دانہ بھی نہ آئے گا. ان کو دھمکی دے دی جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت نہ دیں. چنانچہ واپسی کے بعد انہوں نے اہل مکہ کے لیے گیہوں بیچنے کی پابندی لگا دی، جس سے وہ مشکل میں پڑ گئے، حتیٰ کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرابت کا واسطہ دے کر لکھا کہ آپ سمامہ کو لکھ دیں وہ گیہوں بیچنے کی اجازت دے دیں. آپ نے ایسا ہی کیا اور ان کو فرمایا کہ گیہوں ان کو بھیجو. تو یہ بھی الحمدللہ یعنی سمامہ بن اسال جو مسلمان ہوئے ہیں تو ایک پورا یمامہ قبیلہ جو ہے یا علاقہ جو ہے وہ مسلمانوں کے اپنے ہی کنٹرول میں آ گیا، اور اس طرح مشرکین مکہ جو تھے وہ آہستہ آہستہ اپنے ماحول سے کٹتے جا رہے تھے اور بالکل اکیلے ہوئے جا رہے تھے. تو انشاءاللہ اس پر کچھ مزید گفتگو ہے، وہ ہم آئندہ پڑھیں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.